السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آ پیسج ٹو انڈیا. یہ سٹارٹ ہوتا ہے چندر پور انڈیا کے ایک گاؤں سے. اور چندر پور جو ہے یہ انڈیا کا ایک گاؤں ہوتا ہے اور پاس ہی انہوں نے انگریزوں نے کالونیل رول بنایا ہوتا ہے اور انگریزوں کا اسٹیشن ہوتا ہے. انگریز جو ہیں انڈیا میں راج کر رہے ہوتے ہیں. کالونیل رول کو دکھایا گیا ہے. بیسیکلی 1912 اور 1924 کے درمیان اس کو لکھا گیا اور اس کا کچھ حصہ انڈیا میں لکھا گیا, کچھ انگلینڈ میں. یہ ہسٹری اور سائیکولوجیکل فکشن ہے. اس میں ریئلزم کو دکھایا گیا ہے. اس ناول کی سیٹنگ رکھی گئی ہے انڈیا کے ایک گاؤں چندر پور اور اس کا تھرڈ پرسن اومنی سیٹ ہے. چندر پور ایک اچھی سٹی نہیں ہوتی, یہ ایک بے تکی سی ہوتی ہے اور اتنا کلین نہیں ہوتی, لیکن ان کا آسمان جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. آسمان جو ہوتا ہے ایک قسم کا ان کا راجہ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کب دھوپ آنی اب کب بارش آنا ہے. تو یہاں پر مارابل کیوز جو ہوتی ہیں بہت فیمس ہوتی ہیں. اور چندر پور میں نا ایک سائڈ پہ ریلوے اسٹیشن والی سائڈ پہ انگریز رہتے ہوتے ہیں برٹشر, اور دوسری سائڈ پہ یہ, اور ادھر ایک ڈاکٹر عزیز ہوتا ہے. ڈاکٹر عزیز جو ہے یہ ایک مسلم ڈاکٹر ہوتا ہے اور یہ اپنے دوست حامد اللہ سے بائک پہ ملنے جاتا ہے. حامد اللہ کے گھر جاتا ہے. وہاں پر محمود علی بھی آیا ہوتا ہے. یہ دوست ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز کا, حامد اللہ اور محمود علی. تو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کیا کبھی ایک انڈین اور انگریز دوست ہو سکتے ہیں حامد اللہ اور محمد علی کے درمیان. تو ڈاکٹر سارے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. حامد اللہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں, لیکن انڈیا میں نہیں ہو سکتے, انگلینڈ میں ہو سکتے ہیں. انڈیا کا تو پتہ نہیں, لیکن شاید باہر وہ دوست بن سکتے ہیں. تو جو محمود علی ہے وہ کہتا ہے بالکل نہیں بن سکتے, وہ کبھی دوست نہیں بن سکتے. وہ جو ہے نا ریسس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ ریسزم کو زیادہ تر فوکس کرتے ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہیں. حامد اللہ کہتے ہیں ہاں وہ ریسسٹ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عزیز کہتا ہے کہ چھوڑیں ان سب باتوں کو. وہ پوئٹری کو سناتا ہے اور ڈاکٹر عزیز جو ہے پوئٹری سناتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے. ڈاکٹر عزیز جو ہے نا پوئٹری کو سناتا ہے اور یہ ان سب کو پوئٹری سن کے لگتا ہے کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں. اس طرح سے ڈاکٹر عزیز کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے اور اس کے 3 بچے ہوتے ہیں, لیکن وہ دوسری شادی نہیں کرتا. ڈاکٹر عزیز اکیلا ہی رہتا ہے اور ڈاکٹر عزیز دوسری شادی بالکل نہیں کرتا. یہ ایک مسلم ڈاکٹر ہوتا ہے. اور اس ڈسکشن کے دوران ڈاکٹر عزیز جو ہے نا بیٹھا ہوتا ہے اور ایک سرونٹ آتا ہے بلانے ڈاکٹر عزیز کو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر عزیز کو بولتا ہے کہ کیلنڈر مسٹر کیلنڈر بلا رہے ہیں. تو ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے, لیکن راستے میں ڈاکٹر عزیز کی بائک خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک ٹانگا کرتا ہے. اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا سینئر پروفیسر ہے مسٹر کیلنڈر وہ تو چلا گیا ہے, اور ڈاکٹر عزیز کا جو ٹانگا ہوتا ہے تو مسٹر کیلنڈر کی وائف لے کے چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر عزیز کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ کیوں چلی گئی, اور وہ ایک مسجد میں چلا جاتا ہے. وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک دن میں بھی ایسی مسجد بناؤں گا, اور بہت سکون فیل کرتا ہے. اور وہاں پر کہتا ہے مسجد کا نظارہ بہت اچھا ہے اور اوپر سے مون کی لائٹ بھی ہے, میں بھی ایک دن مسجد کو بناؤں گا. تو ڈاکٹر عزیز جو ہے سکون فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ دیکھتا ہے ایک لیڈی کو, تو وہ غصہ کرتا ہے اس کے اوپر. تو ایک برٹشر لیڈی ہوتی ہیں, ان کا نام ہوتا ہے مسز مور. تو وہ کہتی ہیں میں جانتی ہوں یہ ریلیجیس پلیس ہے آپ کی اور یہاں پر شوز اتار کے آنے ہوتے ہیں, تو میں شوز اتار کے آئی ہوں. تو جو ڈاکٹر عزیز ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں میں جوتے اتار کے آئی ہوں. تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یہ باقی برٹشرز کی طرح نہیں ہیں, یہ بہت ہی اچھی ہیں, ہمبل ہیں, اور ان کے درمیان گپ شپ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر عزیز بتاتا ہے کہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کے 3 بچے ہیں. مسز مور کہتی ہیں کہ میرے بھی 3 بچے ہیں اور میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے سیم. تو دونوں کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر عزیز کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا. وہ کہتی ہے نہیں اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. ان کے درمیان اچھی گپ شپ ہوتی ہے
اور اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور یہ نا رونی کی مدر ہوتی ہیں. رونی یہاں کا مجسٹریٹ ہوتا ہے اور مسز مور انڈیا آئی ہوتی ہیں. کلیئر ہو گیا، انگلینڈ سے انڈیا آئی ہوتی ہیں ریئل انڈینس کو دیکھنے. یہ اور ایڈیلا کسٹرڈ، یہ دونوں آئی ہوئی ہوتی ہیں. ایڈیلا کسٹرڈ جو ہوتی ہے رونی کی فیونسی ہوتی ہے، مسز مور کی بہو ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں سارے انگریز ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کے مائنڈ میں تھوڑا سا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں برٹش کے لوگ جو ہے نا انڈین سے اچھا بیہیو نہیں کرتے آپ کے. پھر وہ کہتے ہیں میں لوگوں سے مل کر ہی انہیں جج کرتی ہوں، میں ایسے نہیں کہتی کہ اگر یہ انڈینز ہیں تو یہ اچھے نہیں ہوں گے، میں ملتی ہوں. پھر اس کے بعد مسز مور چلی جاتی ہیں کلب میں، اور وہاں پہ ایڈیلا کسٹرڈ جو ان کی ہونے والی بہو ہوتی ہے، یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایڈیلا کسٹرڈ کہتی ہے کہ میں ریئل انڈینس کو دیکھنا چاہتی ہوں، یہاں پر جب سے آئی ہوں ہم نا برٹشرز اور انگریزوں کی پارٹیز ہی اٹینڈ کر رہے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، ہم انڈینس سے مل ہی نہیں رہے. یہ کہتی ہیں کہ میں ریئل انڈینس کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. تو اس پارٹی میں نا کلب میں مسٹر ٹرٹن ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں چیف ایڈمنسٹریٹر آفیسر. تو وہاں پر کلب میں ایک گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوتے ہیں مسٹر سائرل فیلڈنگ. تو وہ جب نکل رہے ہوتے ہیں کلب سے تو وہ دیکھتے ہیں ایڈیلا کو کہ یہ انڈین لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں. تو باقی لوگ جو ہیں بولتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں، اور مسٹر ٹرٹن نے ان کو شراب دی. اور تو وہ کہتے ہیں ریئلی آپ انڈین سے ملنا چاہتی ہیں. مسٹر ٹرٹن کہتے ہیں، وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہوتے، دھوکے باز ہوتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ریئل انڈینس دیکھنے ہیں. تو مسٹر ٹرٹن کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، ہم ایک برج پارٹی کو میں ارینج کرتا ہوں، اور وہاں بڑے بڑے انڈینز آئیں گے تو آپ ان سے مل لیجیے گا. تو وہ کہتی ہے میں ریئل انڈینز دیکھنے سے پہلے آپ انڈین سے ملیں. ٹرٹن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، اور وہ پارٹی ارینج کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ریئل انڈینز سے مل جائیں ایڈیلا کسٹرڈ اور مسز مور. تو میں ایک پارٹی رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے انڈین سے مل لیجیے گا، ریئل انڈین سے پارٹی میں. دیکھیے اب ٹرٹن انگریز ہے، وہ پارٹی آرگنائز کرے تو پارٹی میں ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، نواب ٹائپ. اس طرح سے تو پارٹی جو ہوتی ہے ارینجمنٹس ہونے لگتی ہیں پارٹی کی. تو رونی جب چھوڑنے جاتا ہے نا اپنی مدر کو، تو کلب سے چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بتاتی ہے میں ایک ڈاکٹر سے ملی مسلمان سے، مسٹر عزیز. تو وہ چلاتے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھے نہیں ہوتے، آپ کو نہیں پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ ہندو. تو وہ کہتا ہے آپ ایڈیلا کسٹرڈ کو اس کے بارے میں نہ بتائیے گا کہ وہ تو پہلے ہی عجیب سی ہے. وہ کہتا ہے ریئل انڈینس کو دیکھنا چاہتی ہے. تو اس کی مدر کہتی ہے ایسے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے اور خود کو سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ انڈینس جو ہیں وہ برے نہیں ہوتے، وہ بہت ہی اچھے ہیں. تو پارٹی میں ان کی پارٹی آرگنائز ہو جاتی ہے، یہ اگلے دن پارٹی میں جاتے ہیں. تو بیسیکلی پارٹی میں وہ نیچا دکھانا چاہتے ہوتے ہیں کہ نا جو انڈینز ہیں یہ نا برٹشرز کو، انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، یہ انگریزوں کے غلام ہیں، ان کی ڈریسنگ جو ہے نا ان کو کاپی کرتے ہیں. اس طرح سے اس پارٹی کا مقصد یہی تھا کہ انگریز جو ہے نا وہ انڈینز کو نیچا دکھا سکے کہ وہ سپیریئر ہیں، اس طرح سے یہ وہ. تو ایڈیلا کسٹرڈ کو پارٹی میں بالکل ہی مزہ نہیں آتا. وہ کہتی ہے مجھے بالکل یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا. تو ایڈیلا کسٹرڈ اس پارٹی میں ڈاکٹر عزیز بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں آتے کیونکہ ایک تو ان کی وائف کی برسی ہوتی ہے اس دن، اور دوسرا ان کو یہ انگریز اتنا پسند ہی نہیں ہوتے، اور تیسرا ان کو سرجیکل آپریشنز ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں. تو ایڈیلا کسٹرڈ کہتی ہے مجھے خاص مزہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، میں ریئل انڈینس کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن یہاں پہ میں نہیں دیکھ پائی. تو جو سائرل فیلڈنگ ہوتے ہیں گورنمنٹ پرنسپل کے کالج، بہت ہی اچھے انسان ہوتے ہیں. یہ انڈینز اور برٹشرز کو ایک ہی جیسا رکھتے ہیں، ان کے لیے انگریز ہوں یا انڈینز ہوں وہ ایکول ہوتے ہیں. تو یہ کہتا ہے میں نا چلیں چائے کی پارٹی کرتے ہیں، آپ سب کو اس میں انوائٹ کر رہا ہوں، آپ آئیے گا، اور اس میں کچھ انڈینز بھی آئیں گے، میں آپ کو انڈینز سے بھی ملاؤں گا. تو یہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. تو کہتا ہے میرے گھر آئیں چائے پہ، کچھ انڈین سے بھی ملواتا ہوں میں آپ کو. تو ڈاکٹر عزیز کون ہے؟ ایڈیلا کسٹرڈ کہتی ہے
تو یہ کہتا ہے ان سے بھی ملواؤں گا چائے پہ، آئیے گا۔ تو یہ دونوں مان جاتی ہیں اور پارٹی کے لیے تو ڈاکٹر یہ جو ہے ایڈیلا کوسٹڈ ہیں اور مسز مور، یہ دونوں مان جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں جائیں گے۔ ایڈیلا کوسٹڈ کو ویسے بھی شوق ہوتا ہے دیکھنے کا ریئل انڈینس کو، تو یہ پارٹی کے لیے مان جاتی ہیں، اور ایڈیلا کوسٹڈ آئی ہی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ پارٹی میں دیکھ سکے، اور مسز مور بھی راضی ہو جاتی ہیں دونوں لیڈیز۔ لیکن رانی جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو انڈین سے دور رہنا چاہیے، پارٹی میں نہیں جائیں گی، اس طرح اس طرح۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ خود کو سپیریئر سمجھنا بند کر دو، پارٹی میں ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پارٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر عزیز یہ بھی انوائٹڈ ہوتا ہے پارٹی میں، ٹھیک ہے۔ جو سائرس فیلڈنگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر عزیز کو پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے، وہ خود جاتا ہے ڈاکٹر عزیز کو نا انوائٹ کرنے پارٹی میں، ٹی پارٹی میں۔ ڈاکٹر عزیز پارٹی میں آپ کو بتایا کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے 3 بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی وائف سے بہت محبت کرتا ہوتا ہے اور یہ شادی نہیں کرتا۔ سائرل فیلڈنگ اس کو انوائٹ کرتے ہیں، اور جو سائرل فیلڈنگ ہوتے ہیں نا بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں، بہت ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور انہوں نے کبھی شادی نہیں کی ہوتی، ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن انہوں نے شادی نہیں کی۔ وہ خود آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آؤ بھائی چائے پر۔ پھر جو ڈاکٹر عزیز ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ اتنی پیار سے بلا رہے ہیں، اور وہ پارٹی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ پارٹی کہ وہ آئیں گے۔ اور ٹی پارٹی جو ہے نا سائرل فیلڈنگ جو ہے گورنمنٹ پرنسپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، اس کے بیہیویئر اتنا اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا زیادہ تر انڈینس کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے لیے ہر بندہ ایکول ہوتا ہے، چاہے وہ انگریز ہے یا ہندو ہے، ہر ایک کو نا یہ ایکولی رکھتے تھے۔ تو یہ اتنے اچھے طریقے سے ہر ایک کو ڈیل کرتا تھا، اسی لیے اس کو پرنسپل بھی بنایا گیا تھا، اور سب اس سے خوش تھے۔ اور یہ ڈاکٹر عزیز کو پارٹی کے لیے بلاتا ہے تو ڈاکٹر عزیز نہ نہیں کر پاتا، وہ اتنی اچھے طریقے سے ان کو بلاتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز جو ہے نا مان جاتا ہے، اور یہ پارٹی پہ انوائٹڈ ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز، اور بھی کافی سارے انڈینز ہوتے ہیں اور جن کو ٹی پارٹی پہ سائرل فیلڈنگ نے انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ سائرل فیلڈنگ تھا تو انگریز، لیکن یہ سب کو ایکولی رکھتا تھا، تو ڈاکٹر عزیز جاتے ہیں ان کے گھر، اور سائرل فیلڈنگ ابھی ڈریس چینج کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئیں اپنا ہی گھر سمجھیں اس کو، اور سائرل فیلڈنگ کے اس بیہیویئر سے، اچھے بیہیویئر سے وہ بہت ہی امپریس ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ سارے ایک ہی جیسے نہیں ہوتے ہیں انگریز۔ اور ٹی پارٹی میں مسز مور ہوتی ہیں، ایڈیلا کوسٹڈ ہوتی ہے، اور بھی کافی سارے انڈینز آئے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عزیز جو ہے سینسٹیو ٹائپ آدمی ہوتا ہے، یہ زیادہ تر بات کرنا چاہتا ہوتا ہے سائرل فیلڈنگ سے، لیکن وہ اکیلے میں بات نہیں کر پاتا، اور یہ ایسے کچھ باتیں بے تکی بھی کر رہا ہوتا ہے کہ تو ڈاکٹر عزیز کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر عزیز دیکھتے ہیں یہاں پہ اور بھی کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کافی انڈینز بھی آئے ہوئے ہیں، تو زیادہ تر وہ باتیں نہیں کر سکتا، پھر وہ ایڈیلا کوسٹڈ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو ان دونوں کی کافی گپ شپ ہونے لگتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ایڈیلا کوسٹڈ اچھی لیڈی ہے، ان کی فرینڈ شپ بھی ہونے لگ جاتی ہے، اور ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے نا یہ بولتا ہے کبھی ہمارے گھر آئیں تو وہ راضی ہو جاتی ہیں ایڈیلا کوسٹڈ، پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، میں ان کو کیسے انوائٹ کروں۔ تو سائرل فیلڈنگ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھے سے آرگنائز کرتا ہے ٹی پارٹی، اور مسز مور، سائرل فیلڈنگ یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو باقی ہیں گاڈ بولے ایک انڈین ہوتا ہے، بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، یہ بھی انوائٹڈ ہوتا ہے ٹی پارٹی میں۔ گاڈ بولے اور جو ڈاکٹر عزیز ہیں اور ایڈیلا کوسٹڈ یہ تینوں الگ بیٹھ جاتے ہیں، اور مسز مور، سائرل فیلڈنگ جو ہیں وہ الگ گئے ہوتے ہیں گھومنے پھرنے، وہ ان کو گھر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتی ہے میں آپ کے گھر ضرور آؤں گی، تو وہ کہتا ہے پھر سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے گھر آئے گی، تو وہ کہتا ہے نہیں میرا گھر کیا دیکھیں گی، آپ مارابر کیوز دیکھیں۔ تو گاڈ بولتے ہیں نا کہ آپ نے ابھی تک ان کو مارابر کیوز نہیں دکھائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تو ایڈیلا کوسٹڈ بولتے ہیں ڈاکٹر عزیز سے تو پھر آپ ہمیں دکھائیں، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ٹرپ پہ لے جاؤں گی۔ گاڈ بولتے ہیں ان کو لے جائیں، آپ نے ابھی تک ان کو مارابر کیوز ہی نہیں دکھائی بھائی۔ تو یہ تینوں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، رونی آ جاتا ہے، بہت غصہ ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے کہ دونوں لیڈیز کو انڈینس کے ساتھ دیکھ کے یہ بہت ہی تماشا کرتا ہے، اتنی بدتمیزی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے۔ تو سائرل فیلڈنگ کہتے ہیں ریلیکس، انڈینس بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہے،
یہ کیا طریقہ ہے، بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے۔ رونی جو ہے ایڈیلا کوسٹڈ کا ہونے والا ہسبینڈ ہوتا ہے، تو ایڈیلا کوسٹڈ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اتنی بدتمیزی کی ہے اس نے میرے ساتھ، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تو رونی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو رونی بہت پریشان ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو راستے میں جب یہ آ رہے ہوتے ہیں تو مسز مور کو کہتے ہیں مجھے یہیں پہ راستے میں ہی چھوڑ دیں، اور رونی اور ایڈیلا کوسٹڈ گاڑی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایڈیلا کوسٹڈ کہتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ کہتی ہے رونی میں تم سے شادی کروں گی، میں تھوڑا غصے میں تھی، پریشان نہ ہو۔ تو رونی جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کافی فرینڈز اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، پارٹی سے آتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا ڈاکٹر ہاٹ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ سٹارٹ سے ہی دکھایا جا رہا ہے کہ ادھر کا ایٹماسفیئر بہت زیادہ ہاٹ ہوتا ہے، اور جو سائرل فیلڈنگ ہوتے ہیں یہ آتے ہیں ملنے ڈاکٹر عزیز سے، کافی سارے دوست آتے ہیں۔ تو سائرل فیلڈنگ جو ہے ان کو پوچھتے ہیں حال احوال، تو ڈاکٹر عزیز اپنی وائف کی پک ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ میری وائف تھی، اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حالانکہ انہوں نے آج تک اپنے فرینڈس کو بھی اپنی وائف کی پک نہیں دکھائی تھی۔ تو سائرل فیلڈنگ کو دکھاتے ہیں، ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ سائرل فیلڈنگ انگریز ہوتا ہے اور ڈاکٹر عزیز مسلمان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی اچھا انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور ان کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے، اور جو ڈاکٹر عزیز ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو جو ہے نا ڈاکٹر عزیز نے پرومس کیا تھا کہ وہ نا ماربل کیوز دکھائے گا، اور وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ ماربل کیوز دکھائے گا۔ ڈاکٹر عزیز کی نا سائرل فیلڈنگ سے اسی لیے بنتی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ریس سسٹم نہیں ہوتا کہ یہ انگریز ہے تو میں نے اس کو اچھا رکھنا ہے، اور یہ انڈینز ہیں تو میں نے ان کو اچھا نہیں رکھنا، اس طرح سے۔ تو چندر پور کی جو ماربل کیوز ہیں ان کو وزٹ کرانے کا بولا تھا ڈاکٹر عزیز نے، تو کوئی ایڈیلا کوسٹڈ کو بولتا ہے نا، ان کو پتہ چلتا ہے ایڈیلا کوسٹڈ سے کہ ایڈیلا کوسٹڈ نے کہا ہے کہ انڈینز جو ہیں یہ ہمیں نہیں دکھاتے۔ تو چندر پور اپنی ماربل کیوز کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے، ڈارک سی کیوز ہوتی ہیں، گھٹن محسوس ہوتا ہے یہاں پر، کیوب شکل کی ہوتی ہیں اس طرح سے۔ تو ایڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور کی جو ہے نا کلب میں بیٹھی ہوتی ہیں، ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں، تو ایڈیلا کہتی ہے انڈینز اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے، ڈاکٹر عزیز نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں ٹرپ پہ لے جائے گا، ماربل کیوز دکھائے گا اس طرح سے، لیکن انہوں نے نہیں دکھایا۔ تو اس کلب میں کچھ انڈینز ٹھہرے ہوتے ہیں، یہ جا کے پھر ڈاکٹر عزیز کو بتاتے ہیں کہ ایڈیلا کوسٹڈ کو اس طرح سے گلا ہے آپ سے، تو یہ کہتے ہیں میں جلدی ارینج کروں گا ٹرپ۔ تو یہ اپنا ٹرپ کی ساری ارینجمنٹس کر لیتے ہیں، اور ٹرپ پہ جو ہے نا سائرل فیلڈنگ، گارڈ بولے، مسز مور اور ایڈیلا کوسٹڈ انہوں نے جانا ہوتا ہے، ان سب نے ریلوے اسٹیشن پہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اور ٹرین کے ذریعے انہوں نے ماربل کیوز کو دیکھنے جانا ہوتا ہے۔ تو ساری ذمہ داری ہوتی ہے سائرل فیلڈنگ کی۔ تو سائرل فیلڈنگ ان دونوں لیڈیز کی بھی ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ جائیں گے، گارڈ بولے اور سائرل فیلڈنگ کی جو ہے نا ٹرین مس ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک گارڈ بھی ہوتا ہے ایڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور کی حفاظت کے لیے۔ یہ سارے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، لیکن گارڈ بولے اور جو ہے نا سائرل فیلڈنگ یہ آ تو جاتے ہیں، لیکن ان سے ٹرین مس ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عزیز بہت پریشان ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری نا اس کے اوپر آ گئی ہے، یہ بیچارے آ تو گئے ہیں لیکن ان کی ٹرین مس ہو گئی ہے۔ تو مسز مور کہتی ہیں ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، ہم ٹرپ کو انجوائے کریں گے، تو کوئی بات نہیں۔ تو ایڈیلا کوسٹڈ بھی بولتی ہے کہ آ جائیں، کوئی بات نہیں، اس طرح سے۔ تو یہ دونوں لیڈیز جو ہے نا بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتی ہیں اور رات گزارتی ہیں ٹرین کے اندر۔ تو ان کو امید ہوتی ہے صبح کا سورج بہت اچھا نکلے گا، مزہ آئے گا، لیکن صبح کا سورج جب وہ دیکھتی ہیں تو بہت ہی ڈل سا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے اچھی صبح تو ہمارے انگلینڈ میں ہوتی ہے۔ یہ ونڈو سے جھانک کے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مزہ ہی نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر عزیز اور ایڈیلا کوسٹڈ اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماربل کیوز صبح جانا ہے، تو صبح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سورج جو ہے نکل آتا ہے۔ صبح صبح ہوتے ہی یہ جو ہے نا ہاتھی کے اوپر رائڈ کر کے ماربل کیوز جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ ماربل کیوز پر بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے،
تو ڈاکٹر عزیز پہلی بار آیا ہوتا ہے یہاں ہمارا بر کیو میں، تو اس کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا کہ کیا کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. تو اس نے ایک گائیڈ رکھ لیا. تو گائیڈ جو ہے ان کی ہیلپ کرے گا کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا اور مسز مور یہ چل جاتے ہیں کیوز دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوز کو دیکھیں گے. بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیوز کے اندر. مسز مور ایک تو بزرگ ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ وہ سفوکیشن ہو جاتی ہے ان کو، وہ مارابر کیوز انجوائے نہیں کر پاتی. ان کو کیوز کے اندر جاتے ایسے خوف محسوس ہونے لگا موت کا کہ قریب ہے اس طرح سے. تو وہ جو ہے نا مسز مور یہ کہتی ہے میں باہر ہی ٹھیک ہوں، اندر نہیں جاتی. مسز مور کہتی ہے مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے، آپ لوگ جائیں، آپ انجوائے کریں. تو ایڈیلا کوسٹڈ ان کو بار بار بولتی تو ہے لیکن وہ نہیں مانتی. تو ایڈیلا کوسٹڈ کہتی ہے چلیں ہم جو ہے نا ہم دونوں چلتے ہیں کیوز کے اندر. تو یہ دونوں جو ہیں کیوز کے اندر جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور ایڈیلا کوسٹڈ کے ساتھ ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے. اور ایڈیلا کوسٹڈ جب یہ کیوز کے اندر جاتی ہیں تو ڈاکٹر عزیز سے پوچھتی ہے کہ آپ کی کتنی وائفس ہیں. تو اس کو اس بات پہ بہت غصہ آ جاتا ہے. ایڈیلا کوسٹڈ جو ہوتی ہے نا اس کو یہاں پہ آ کے ایک تو احساس ہوتا ہے کہ رونی سے پیار نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے وہ شادی کر کے کیا کرے گی. اس طرح سے کافی سارے کویسچنز اس کے مائنڈ میں ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر عزیز بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پہ سن کے، اس سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی وائف سے بہت محبت کرتا ہوتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ سا سوال ہوتا ہے اس کے لیے. تو وہ باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اسموکنگ کرنے لگ جاتا ہے. اور کچھ ٹائم بعد وہ جب جاتا ہے کہ اس نے نا ایڈیلا کوسٹڈ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کیوز کے اندر. تو جب وہ جاتا ہے کیوز کے اندر تو گائیڈ کو کہتا ہے کہاں ہے ایڈیلا کوسٹڈ. تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہی تو تھی. تو وہ کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری تھی کہاں ہے. تو وہ اس کو بلانے لگ جاتے ہیں ایڈیلا کوسٹڈ کو. جب دیکھتے ہیں کہ ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے ان کا چشمہ ٹوٹا ہوا پڑتا ہے. پھر ڈاکٹر عزیز اس کو پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں گاڑی سے جو ہے وہ نیچے جا رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ سائرل فیلڈنگ بھی آ چکے ہوتے ہیں. گارڈ بولے بھی تو سائرل فیلڈنگ کی جو کار ہوتی ہے آئی ہوئی ہوتی ہے اسی کو لے کے ایڈیلا کوسٹڈ چلی جاتی ہیں گھر. تو ایڈیلا کوسٹڈ چلی جاتی ہیں، ان کو یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگی ہوتی ہے. تو سائرل فیلڈنگ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیوں چلی گئی. ڈاکٹر عزیز گائیڈ کو تھپڑ مارتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی اور بہت غصہ کرتا ہے. مطلب ڈاکٹر عزیز کو اس بات سے پریشانی ہوتی ہے کہ آخر چلی کیوں گئی ہیں. اور ادھر سے جو سائرل فیلڈنگ ہے وہ آ کے پوچھتا ہے کہ ایڈیلا کوسٹڈ جو ہیں یہ کیوں چلی گئی ہیں، کہ کیا وجہ ہے. تو کوئی بات تو ہوئی ہوگی جو اتنی گھبرائی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو سائرل فیلڈنگ کو مطلب شک ٹائپ ہوتا ہے کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ چلی گئی ہیں. تو ڈاکٹر عزیز کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ تو کہ وہ کیوں چلی گئیں. تو وہ کہتا ہے سچ بتاؤ کہ بات کیا ہے، آخر وہ کیوں یہاں سے چلی گئی کیو سے. اور وہ جو ہیں جب جاتی ہیں تو سائرل فیلڈنگ جس کار سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو لے کے چلی جاتی ہیں. اور جو ڈاکٹر عزیز ہیں وہ ان کے چشمہ آپ کو بتایا ہے وہ پاکٹ میں رکھتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں چلے جاتے ہیں. ہاتھی پہ بیٹھ کے یہ اسٹیشن تک جاتے ہیں. کلیئر ہو گیا ہے تاکہ یہ اپنا اسٹیشن پہ جا کے اپنا واپس جائیں چندر پور. تو جیسے ہی یہ جاتے ہیں سارے راستے میں جو ہے نا جو ہی اسٹیشن پہ یہ سارے پہنچتے ہیں ڈاکٹر عزیز کو راستے میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ڈاکٹر عزیز چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو سائرل فیلڈنگ ہے وہ کہتا ہے آپ ڈرے نہیں، آپ بات تو کلیئر کریں. وہاں پہ آفیسر کہتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ایڈیلا کوسٹڈ کے ساتھ آپ نے بہت ہی مس بیہیو کیا، بدتمیزی کی، اس طرح سے ان کے ساتھ غلط کیا گیا. تو اسی طرح ان کو ہراسمنٹ کے کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر عزیز ہوتا تو بے قصور ہے. سائرل فیلڈنگ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک تو نہیں ہوا، عزیز اس طرح سے نہیں تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایڈیلا کوسٹڈ سے بات کرنی ہے تو وہ اس کو نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں جو انڈینز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اس طرح کے ہی ہوتے ہیں. سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر عزیز نے ایسا کیا ہے. اور مسز مور جو ہیں
وہ بھی کیا کرتی ہیں، یقین ہی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عزیز ایسا نہیں کر سکتا، سارے ایڈیلا کوسٹڈ کے فیور میں نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عزیز بے گناہ ہے، اور اس بیچارے کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ایڈیلا کوسٹڈ کے فیور میں سب ہو جاتے ہیں، اور سارے جو ہے نا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عزیز کو باہر نکالیں، اس کے دوست، اور سائرل فیلڈنگ بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دوستوں سے بات کرے، لیکن اس کے دوست اس کو انگریز سمجھ کے بات نہیں کرتے۔ سائرل فیلڈنگ بہت پریشان ہوتا ہے، ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بار بار ایڈیلا کوسٹڈ سے ملنا چاہتا ہے کہ آخر ایک اگر کوئی سچ بتا سکتا ہے تو ایڈیلا کوسٹڈ۔ تو یہ بیچارہ جاتا ہے جیل میں ملنے، تو ڈاکٹر عزیز اس پہ چلاتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے وہ ہے، بلیم لگاتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر عزیز کو پتہ نہیں ہوتا کہ سائرل فیلڈنگ باہر اس کے لیے کتنا زیادہ کر رہا ہے، کتنا پریشان ہے، وہ ادھر ادھر پریشان ہے، ہر ایک جگہ پہ اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اس کے دوست بھی اس کو جو ہے نا نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایک جنگ چھڑ گئی ہوتی ہے کہ انگریزوں کے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ انڈینز جو ہیں یہ بہت ہی غلط ہیں، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اس طرح کیا، آج ہماری کوئی لڑکی ہماری محفوظ نہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ درندے ہیں۔ تو جو سائرل فیلڈنگ ہے یہ پولیس آفیسر کو کہتا ہے کہ مجھے ملنے دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ایسی وہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں انڈینز نیچ ہوتے ہیں، ان کے تو فطرت میں دھوکہ دینا لکھا ہے اس طرح سے، تو وہ نہیں ملنے دیا جاتا ان کو۔ لیکن کافی بہت پریشان ہوتا ہے یہ سائرل فیلڈنگ، بے شک انگریز ہوتا ہے لیکن یہ اپنی جو ہے نا ساری انگریز برادری کے خلاف جا کے اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز کا۔ ڈاکٹر عزیز سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، اور ڈاکٹر عزیز جو ہے کیا کرتا ہے کہ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اس طرح سے اس طرح سے چلاتا ہے، حالانکہ یہ بہت ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لیٹر لکھے اور یہ کیا کرے، جا کے ایڈیلا کوسٹڈ سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں بلیم لگایا، آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا۔ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، حالانکہ مسز مور جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ مسز مور کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ایڈیلا کوسٹڈ نے ایسا کیا، وہ کہتی ہیں یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، سب کو جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا ہوتا، ہر کوئی بے گناہی میں لگا ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز کی، اور ادھر سے جو ہے انگریز فل ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو غلط ثابت کریں گے، یہ ہوتے کون ہیں انگریزوں کے ساتھ ایسا کرنے والے، اس طرح سے۔ تو دونوں برادریوں میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، کافی سارے لوگ سپورٹ کر رہے تھے ڈاکٹر عزیز کو، کافی لڑکیاں تھیں، کافی مرد تھے، تو کورٹ وغیرہ میں کیس چلا گیا۔ تو کلب میں کچھ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عزیز جو ہے اس طرح سے ہے اور انڈین اس طرح سے بے تکے ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، تو ڈاکٹر عزیز کے بارے میں غلط بولا جا رہا تھا۔ وہاں پر رونی بھی بیٹھا ہوتا ہے، سارے غلط بول رہے ہوتے ہیں کلب میں، تو وہاں پہ سائرل فیلڈنگ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے آج اس طرح سے کیا۔ ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے وہ بلیم لگا دیتی ہے اور کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ رونی کو غصہ آ جاتا ہے جب یہ سارے کلب میں بات کرتے ہیں۔ رونی کہتے ہیں تم سب لوگ ایک آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، وہ بے گناہ بھی تو ہو سکتا ہے، ابھی کورٹ نے کچھ پروف نہیں کیا۔ تو رونی کہتا ہے رونی بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، رونی جو ہوتا ہے ایڈیلا کوسٹڈ کا فیانسی ہوتا ہے، رونی کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا، خود کو تم کیا سمجھتے ہو، یہ ہے وہ ہے، تم ہندو لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، ہندو جو ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، نیچ ہوتے ہیں، اس طرح سے ان دونوں کے درمیان تکرار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سب ہاتھ دھو کے ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے کیوں پڑے ہوئے، آخر وجہ ہی کیا ہے۔ اور ادھر جو ایڈیلا کوسٹڈ ہوتی ہیں اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں اس کو غلط ہی سمجھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو مسز مور اس کو آ کے سنا کے چلی جاتی ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، اس طرح سے۔ تو کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، تو رونی جو ہے وہ کہتا ہے آپ ریلیکس رہیں، تو کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، رونی ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے میری ماں تو ہے ایسی، ماں کو انگلینڈ بھیج دیتا ہے۔ تو جو جج ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے، جج ہوتا ہے انڈین ہوتا ہے، اور مسز مور کو جو ہے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ مسز مور کو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے رونی وہ انگلینڈ بھیج دیتا ہے، بندوبست کرتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اتنا شریف آدمی ہے، اسی کے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے۔
تو ایڈیلا کوسٹڈ کو بھی ریئلائز ہونے لگ جاتا ہے کہ سب اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مسز مور وہ ریکویسٹ کرتی ہے لیکن مسز مور اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے یہ. تو جب اسے ایڈیلا کوسٹڈ کو بھی احساس ہو جاتا ہے تو رونی کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ اس کو احساس کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ رونی چاہتا تھا کہ یہ کیس ہو. رونی اس کو فل سپورٹ کر رہا تھا. سب لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو رونی جو ہے اپنی ماں کو انگلینڈ بھیج دیتا ہے. تو جب کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پہلے تو پریشان تھے کہ جج جو ہے وہ انڈین ہے. تو یہ پوچھتے ہیں ایڈیلا کوسٹڈ سے کہ کیا واقعی میں رونی نے جو کہا ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عزیز نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو چپ رہتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے نہیں ڈاکٹر عزیز میرے پیچھے نہیں آیا تھا اور نہ ہی کیوز میں اس نے میرا پیچھا کیا تھا نہ ہی کچھ کہا تھا. تو وہ کہتی ہے مجھے غلطی ہوئی تھی. تو کافی سارے انگریز لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی کہ جو ایڈیلا کوسٹڈ ہے یہ تو بیمار ہے. اس کی دماغی حالت ٹھیک ہی نہیں ہے. یہ بیماری کی وجہ سے ایسا بول رہی ہے اور یہ پریشان ہے اس وجہ سے. ادھر کافی سارے انڈینز جو ہیں نا سارے ڈاکٹر عزیز کے نعرے لگا رہے تھے کورٹ میں. اور ایک لڑکی بھی تھی کہتی جب تک عزیز کی بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں کھانا نہیں کھاؤں گی. یہ سارے کے سارے لوگ نعرے بازی کر رہے تھے. تو ڈاکٹر عزیز جو تھا نا یہ اکیلا بندہ تھا جو اس کا ساتھ دے رہا تھا. تو یہ اپنی غلطی مان لیتی ہے اور ڈاکٹر عزیز کو بے گناہ ثابت کر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز بے گناہ ہے اور ایڈیلا کوسٹڈ کے اوپر جرمانہ بھی لگتا ہے 20,000 کا. تو یہ سارے اتنا چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ بے قصور ہے بے قصور ہے. تو ایڈیلا کوسٹڈ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے پہلے لوگوں کو پھر اپنا بیان دے دیتی ہے کہ بے قصور ہے. ڈاکٹر عزیز اپنی غلطی کو مان لیتی ہے اور ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو وہاں پہ ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ بے قصور ثابت ہو جاتا ہے اور ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے وہ اپنی غلطی مان لیتی ہے. تو بہت زیادہ امبیرس فیل کر رہی ہوتی ہے. تو کورٹ میں نعرے لگنے لگ جاتے ہیں انڈینز کے ڈاکٹر عزیز بے قصور ہے اس طرح سے یہ ہے وہ ہے. تو جو جج ہوتا ہے وہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز کو رہا کر دیا جائے باعزت بری کر دیا جائے. ڈاکٹر عزیز یہ سن کے بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں چیخ تھک گیا کہ میرے بولنے پہ انہوں نے یقین نہیں کیا اور انگریزوں کی بات انہوں نے مان لی. تو ایڈیلا کوسٹڈ کو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور یہاں تک کہ اس کے اپنے لوگ بھی نہیں. وہ رونی اس سے انگیجمنٹ توڑ کے چلا جاتا ہے اور تو کورٹ میں سارے لوگ جو ہیں بچ بچا کے چلے جاتے ہیں انگریز کہ اب ہندو ہمیں مارے نہ اس طرح سے کہ ہم نے ان کو اتنا نیچ کہا یہ ہے وہ ہے. تو اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی بندہ نہیں تھا. ایک بیچارہ تھا سائرل فیلڈنگ وہ اس کو لے کے جاتا ہے. سائرل فیلڈنگ یہی ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. یہ اس کو لے جاتا ہے پروفیسر ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کو اپنے گھر اس کو کالج میں رکھتا ہے کھانا وغیرہ وہیں دیتا ہے اس کو. تو کیونکہ سب لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پتہ چلتا ہے مسز مور کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو مسز مور بھی نہیں رہی. رونی نے اس سے انگیجمنٹ توڑ دی اور جب تک یہ انگلینڈ نہیں جاتی تب تک یہ کوئی اس کا تحفظ کرنے والا بھی نہیں تھا. تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ تو بے قصور ہو گیا. سائرل فیلڈنگ نے ڈیسائیڈ کیا اس کو اپنے پاس رکھے گا. تو ڈاکٹر عزیز کہتا ہے ہاں انگریز ہمیشہ انگریزوں کو ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے اس ڈاکٹر عزیز نے پھر سے بلیم لگانا سٹارٹ کر دیا سائرل فیلڈنگ کے اوپر کہ اس طرح سے ہی ہوتے ہیں انگریز. وہ اپنے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پریشانی میں ہے تو ان کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. تو سائرل فیلڈنگ کو غلط ثابت کیا جاتا ہے اور سب کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ آخر سائرل فیلڈنگ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر 20,000 جرمانہ لگتا ہے. تو سائرل فیلڈنگ بولتا ہے یہ اتنا سارا کہاں سے دے گی. کورٹ نے جرمانہ لگا دیے آدھے اس میں سے ڈاکٹر عزیز کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عزیز کو کہتا ہے اس کو معاف کر دو. تو ڈاکٹر عزیز کہتا ہے پہلے وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے. تو اس طرح سے تو وہ بیچاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ دے. تو ڈاکٹر عزیز کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا یہ ہے وہ ہے انعام میں آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلے تو ایسا نہیں تھا ڈاکٹر عزیز شاید جیل میں جانے کے بعد ایسا ہوا. تو خبر آتی ہے کہ مسز مور انگلینڈ میں جاتے ہی راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ آئی تھنک رونی کے لیے ایک سزا تھی کہ اس کی ماں مر گئی. یہ جو
وہ انگریزوں کو غلط سمجھتا تھا، اس طرح سے وہ بیچاری کائنڈ لیڈی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ایڈیلا کوسٹڈ کو اور ہندو انگریز بھی غلط سمجھنے لگ گئے تھے، جہاں سے گزرتی لوگ کہتے اس سے دور رہو، یہ تو پھنسانے میں ماہر ہے، کوئی نہ کوئی الزام نہ لگا دے، اس طرح سے جیسا اس نے ڈاکٹر عزیز کے اوپر لگایا تھا۔ ڈاکٹر عزیز اس کو بدصورت کہتا تھا، وہ کہتا تھا گندی عورت، بدصورت عورت، اس طرح سے۔ تو جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر عزیز کے اوپر اس نے بلیم لگا لیا، انگریز کہتے تھے یہ ہمارے اوپر بھی نہ لگا لے، اسی طرح سب اس سے دور رہتے۔ تو جب سائرا فیلڈنگ جو ہے ڈاکٹر عزیز سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس سے پیسے معاف کر دیں، کورٹ نے کچھ زیادہ ہی اس کے اوپر فائن لگا دی ہے، حالانکہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو ڈاکٹر عزیز جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا۔ سائرا فیلڈنگ جو ہے وہ ایڈیلا کوسٹڈ کو کچھ ٹائم بعد انگلینڈ چھوڑ آتا ہے اور خود بھی کچھ ٹائم کے بعد چلا جاتا ہے۔ سب کو لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے جو سائرا فیلڈنگ اس کی اتنی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر عزیز سے سائرا فیلڈنگ مل کے جاتا ہے، تو ڈاکٹر عزیز کو شک ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کے شادی کرے گا۔ تو کچھ ٹائم بعد وہاں پہ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ سائرا فیلڈنگ نے تو شادی کر لی۔ تو ڈاکٹر عزیز کہتے ہیں مجھے یہی شک تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا، یہ شادی کر لے گا وہاں جا کر عورت انگریز سے، اسی طرح یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا نا میں نے یہ شادی کرے گا، اس طرح سے ڈاکٹر عزیز سائرا فیلڈنگ کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ سائرا فیلڈنگ جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا بندہ ہوتا ہے، یہی واحد بندہ ہوتا ہے جو سارے کے سارے اس کے اندر انگریزوں میں سے ہی ایک بندہ ہوتا ہے پوری اسٹوری کے اندر، اس کا اچھا کریکٹر ہوتا ہے، اپنے کریکٹر کی وجہ سے ہر ایک کو یہ امپریس کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر عزیز جو ہے اب ان کے درمیان اتنا اچھا ریلیشن نہیں رہا، تو سائرا فیلڈنگ چلا جاتا ہے انگلینڈ وہاں پہ۔ تو 2 سال کے بعد جو ہے نا چندر پور کے ساتھ جو ایک گاؤں ہوتا ہے ماؤ نام کی سٹی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے ڈاکٹر عزیز رہ رہا ہوتا ہے، اور یہ کیتھولک ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے فل پیٹریوٹ اب بن گیا ہوتا ہے، یہ مذہبی ہو گیا ہوتا ہے، انگریزوں کے تو خلاف ہی ہو گیا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ایک ان کا فنکشن ہوتا ہے، تو سائرا فیلڈنگ بھی انوائٹڈ ہوتا ہے اور ڈاکٹر عزیز بھی۔ تو یہ ڈاکٹر عزیز کو جیسے پتہ چلتا ہے تو سائرا فیلڈنگ آیا ہوا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ، تو اس کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ اس نے ایڈیلا کوسٹڈ سے شادی کی، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز نے مسز مور کی بیٹی اسٹیلا مور سے شادی کی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کا جو ہے مسز مور کا بیٹا جو ہے ریلف مور، رانی کا بھائی، وہ بھی آیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ساری عمر غلط سمجھا، ڈاکٹر عزیز نے تو شادی ہی نہیں کی ان سے، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ان کے درمیان اب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کا کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے انڈینس کا، یہ وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر عزیز جو ہے انہوں نے مسز مور کی بیٹی سے شادی کی ہوتی ہے، اور یہ دونوں فائنل جو ہے رائڈ پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ڈاکٹر عزیز جو ہے بولتا ہے کہ مطلب ایک ایک کر کے تم سب انڈینز یہاں سے چلے جاؤ، وہ برٹشرز چلے جاؤ گے اور ہم انڈین سکون سے رہیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر فرینڈ ہو سکتے ہیں جب آپ لوگ ہم پہ حکمرانی نہ کرو، یہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ، اس طرح سے۔ تو وہ دونوں اینڈنگ میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جب وہی کویشچن آ گیا جو اسٹارٹ میں تھا کہ انگریز اور ہندو دوست ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہاں سے ہمارے اوپر حکمرانی کرنا نہ چھوڑ دیں۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اور یہاں پہ اینڈنگ ہو جاتی ہے آ پیسج ٹو انڈیا کی۔ بیسیکلی آ پیسج ٹو انڈیا جو ہے نا، یہ جو شو کرتا ہے کالونیل ریس کو، جو انگریز ہوتے ہیں، کالونی ہوتا ہے کہ جہاں پہ رہنے کے لیے آئیں اور اس جگہ کو آپ کو قابض ہو جائے اس جگہ کے اوپر۔ تو انگریز رہنے کے لیے آئے تھے ہندوؤں کے اوپر، تو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور وہ ان کو حقیر ٹائپ سمجھتے تھے، جیسا کہ چندر پور میں انہوں نے کچے کچے گھر بنائے ہوئے تھے، تو ان کے جو تھے نا ریلوے اسٹیشن کے قریب ایسے بلڈنگس تھی بڑی بڑی، اور ان کی یہ دیکھنے میں تو چندر پور رومانٹک ٹائپ ایسے گھاس ہوتا تھا لگتی تھی، لیکن یہ گندی مندی سی سٹی تھی، گھاس کی وجہ سے اٹریکٹیو تھی۔